مبتلا عليما ولم يتقبل من الآخر صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے بزرگوں اور دوستوں، ابھی کچھ دنوں کے بعد عید الفطر کے بعد ہمارے آپ کے لیے اسلامی تہوار آتا ہے، جس کو ہم اور آپ عید الاضحیٰ کے نام سے جاتے ہیں۔ عید الاضحیٰ اس کے معنی ہی ہیں قربانی کی عید، اور یہ اس عید کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ امت مسلمہ کو ایک پیغام دینا ہے کہ اس امت کی اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہر آنے والے انسان کی قربانی، دینی ترقی اس کی قربانی میں ہے۔ خداوند قدوس نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اور ان دونوں میں سے ان دونوں کا کچھ چیزوں میں اختلاف ہوا۔ اللہ کا حکم آیا کہ تم لوگ اپنی اپنی قربانی پیش کرو۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا۔ تو ان دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کیا، اور اس زمانے میں قربانی پیش کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ دونوں اپنا اپنا مال آسمان کے نیچے لے کر کے آتے، جس کا مال آسمان سے آئی ہوئی آگ جلا دیتی تو گویا کہ اس کی قربانی قبول ہو جاتی۔ تو اللہ نے فرمایا فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ جو دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی اور ایک کی قربانی قبول ہو گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اللہ نے فرمایا انما يتقبل الله من المتقین، اللہ رب العزت والجلال ہمیشہ متقی اور مخلصین کی قربانیوں کو قبول فرماتے ہیں۔ اور اسی کو قرآن مقدس میں اللہ نے امت محمدیہ کے بارے میں فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ دیکھو نہ اللہ کو جو تم بکرا کاٹتے ہو، جو جانور کاٹتے ہو، کبھی نہیں سنا گیا کہ صاحب اس جانور کی یہ چیز اللہ لے لیں گے، نہیں، گوشت بھی تم ہی کھاتے ہو، چمڑا بھی تم ہی استعمال کرتے ہو، خون اور ساری چیزیں، جانور کے خون بھی تم ہی استعمال کرتے ہو، سب کچھ تم ہی استعمال کر سکتے ہو، صرف تمہارا اخلاص، تمہارا تقویٰ، تمہاری صدق دلی، تمہاری سچی نیت، یہی اللہ کے قبول ہوتی ہے۔ پورا جانور تم نے استعمال کیا، لیکن اس نیت کی بنیاد پر اللہ نے تم کو اس کا ثواب دیا، اور بیش بہا اللہ تم کو قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی اس کا بدلہ دے گا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اللہ نے فرمایا ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا رول بنایا ہے، قربانی کا قانون، قربانی کی عبادت ہر امت میں رہی ہے۔ اور قربانی کیا ہے؟ قربانی ہر انسان کے لیے پیدائش سے لے کر کے موت تک اس کی زندگی کے سارے مرحلے میں قربانی ہے۔ اگر انسان کھیت کے لیے قربانی نہ دے تو کھیت کا جو پھل ہے وہ نہیں نکلے گا، دکان کے لیے قربانی نہ دے تو دکان نہیں چل پائے گی، اگر سروس کے لیے قربانی نہ دے تو سروس نہیں اس کی ٹکے گی، ہر چیز کے لیے قربانی ہے۔ یہی قربانی جب اللہ کی نسبت پر ہو جاتی ہے اور اللہ کے دین کی نسبت پر ہو جاتی ہے تو مومن بندہ معراج کی اعلیٰ سے اعلیٰ ترقیوں پر پہنچتا چلا جاتا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، جب آپ اور ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو جذبہ تھا اور جو ان کی پوری زندگی تھی، ان کی پوری زندگی کا نچوڑ ہمیں سکھایا پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اللہ سے ایک عہد و پیمان کرو، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، پروردگار میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی کا ایک ایک لمحہ، میری موت تیرے ہی حکم اور اشارے پر ہوئی۔
ان ساری قربانیوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے انبیاء کو آزمایا گیا، اللہ کے نے قربانی کی بھٹیوں میں سب کو تپایا اور سارے کے سارے نبیوں کا اللہ نے امتحان لیا، لیکن سب سے زیادہ جو امتحان ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہوا ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا سارے انبیاء میں سب سے زیادہ مجھے آزمایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کے بعد، امتحان کے بعد اگر دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ امتحان لینے والی اور امتحان دینے والی کوئی ہستی ہے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک قصہ میں ابھی آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت ابراہیم سے اللہ نے کیا کہا؟ فرشتے کے ذریعے کہلوایا ابراہیم سے کہ تو ختنہ کر لیں، ختنہ کر لیں۔ فرشتے نے آگے کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ تم اپنی شرمگاہ کا جائز چمڑا کاٹ لو۔ بس انہوں نے فوراً ان کے پاس وہ کھپڑی تھی، کھپڑی جو کھیت میں ڈالتے ہیں جس سے کھٹا کرتے ہیں وہ تھی، اور انہوں نے اپنی شرمگاہ کو مار لیا، خون کا فوارہ نکلا۔ جبریل آئے، کہا ارے ابراہیم اتنی بھی گڑبڑ کی کیا ضرورت تھی، کسی حکیم کیا طبیب کیا جاتے اور ختنہ کروا دیتے۔ اللہ کا حکم آ جائے اور ابراہیم ایک سیکنڈ کی دیری کرے یہ نہیں ہو سکتا۔ ہائے ہائے ہائے، بس اللہ کو اس سیکنڈ وہ جذبہ اتنا پسند آیا کہ اس ختنے کی اس سنت کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے ملایا اور ساری امت کے لیے مسلمان ہونے کی نشانی قرار دی۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے الگ الگ موقع پر الگ الگ امتحان لیا، اس کا موقع نہیں ہے۔ جب سے انہوں نے اللہ کو پہچان لیا تب سے وہ اپنے گھر میں کہتے تھے یہاں اگر عبادت ہوگی تو اللہ کی ہوگی، یہاں شرک نہیں ہوگا، اللہ کی بغاوت نہیں ہوگی۔ تو باپ نے کیا کہا؟ قال لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیہ۔ ابراہیم تو کس کے چکر میں بگڑ گیا ہے؟ تو کیسی واہیات باتیں کرتا ہے، کیا کیا بکتا رہتا ہے؟ ہم نے اپنے باپ دادا کو تو بت پرستی کرتے دیکھا ہے اور تو کہہ رہا بت پرستی جرم ہے، تو میرے گھر سے نکل جا، اگر نہیں نکلے گا میں تجھے سنسار کروں گا۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی۔ ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے گھر کو چھوڑتا ہوں، اپنی فیملی کو چھوڑ دیا، اپنے گھر کو چھوڑ دیا، کنبے اور خاندان کو چھوڑ دیا، یہ پہلی قربانی ہے۔ اور یہ کہا کہ میں پروردگار سے تمہاری ہدایت کی، تمہاری مغفرت کی دعا کروں گا۔ اس کے بعد جب وہ اپنے گھر سے الگ ہوئے پھر اللہ کی آزمائش کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، بلکہ ایک کے بعد ایک شروع ہوتا گیا۔ اور ایک امتحان یہ ہوا کہ ابراہیم جاؤ، تمہاں ایک لمبی عمر کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو بچہ ہوتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تم اپنی بچے کو اور اس کی ماں کو جاؤ لے کے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام ملک شام سے لے کے چلے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام راستہ دکھلا رہے ہیں، 100-150 کلومیٹر ہوتا ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں یہاں ٹھہرے، جبریل کہتے ہیں نہیں اور آگے چلیے، پھر اور آگے چلتے ہیں، یہاں ٹھہرے نہیں، 1000 میل پر لا کر کے مکہ المکرمہ میں یہاں ٹھہرایا۔ نہ کوئی شہر ہے، نہ کوئی قصبہ ہے، نہ کوئی گاؤں ہے، نہ کوئی آبادی، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور وہاں پر یہ کہا کہ بس یہیں پر تم چھوڑ کے چلے جاؤ۔ رشتے نے کہا چلیے آپ، خیمہ لگایا۔ اور اس کے بعد جب چلنے لگے تو بیوی نے کہا ارے یہ جا رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو کہا کیا بات ہے جی، کہاں جا رہے ہیں؟ ارے بتاؤ تو ذرا، کہاں چلے بتاؤ تو۔ اللہ کا حکم آیا تو یہ نہیں کہ اپنی بیوی بچوں کی سیٹنگ کر دوں کہ دیکھو اللہ کا حکم آیا ہے، جب اللہ کا حکم اشارہ ہوگا تب میں واپس آؤں گا۔ اب اللہ ہی جانے کتنے دن کے بعد اللہ ہمیں واپس آنے کا یہ بھی بتانا ہے، گوارہ نہیں کیا۔ بس ادھر جا رہے تھے، ایسے ہی حکم ملا اب اس کو چھوڑ کے جانا بیوی بچوں کو، تو بتانا بھی گوارہ نہیں کیا۔ یہاں تک کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے دور سے آواز دیا ارے کیا میرے اللہ کا یہی حکم ہے؟ انہوں نے پھر ادھر چلتے چلتے اپنا سر ہلایا، ہاں کہیں ایسا نہ ہو سر گھما کر کے جواب دوں تو میرے بچے اور میری بیوی کی محبت غالب آ جائے اور اللہ کا حکم توڑ دوں۔ پھر اس کے بعد جب یہ بچہ نوجوان ہو گیا، نوجوان ہونے کے بعد پھر اللہ نے خطرناک امتحان لیا۔ کیا امتحان لیا کہ دیکھو اب اس نوجوان بیٹے کو، اور بہت سے حکم اللہ نے ڈائریکٹ جبریل کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے اللہ نے حکم دیا ابراہیم کو، لیکن یہ اتنا خطرناک امتحان کہ اللہ نے ڈائریکٹ فرشتے کے ذریعے حکم نہیں دیا۔ ہونا یہ تھا فرشتہ آتا اور یہ کہہ دیتا ابراہیم تم اپنے نوجوان بیٹے کو ذبح کرو، ٹھیک ہے، لیکن نہیں، بہت خطرناک امتحان۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں اب وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ خواب کی تعبیر انہوں نے یہ نکالی کہ اس کا مطلب یہ کوئی محبوب چیز اللہ مانگ رہے ہیں اسے۔ صبح اٹھے اور گائے خریدا،
سینکڑوں گائے انہوں نے ذبح کر دیا۔ اس کے بعد پھر خواب دیکھا، پھر اس کے بعد اٹھے، پھر انہوں نے اونٹ ذبح کر دیا، پھر تیسرے دن خواب دیکھا، پھر خواب دیکھنے کے بعد سمجھ گئے یہ اور کوئی بات نہیں، لاؤ اب اپنے بیٹے سے کیا کروں، مشورہ دوں۔ قال انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹے سے کہا بیٹے 3 دن سے میں خواب دیکھ رہا ہوں، مجھے بتانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، اب تجھے میں بتا رہا ہوں، میں خواب دیکھ رہا ہوں تمہیں تجھے ذبح کرنا ہوں۔ تو بیٹا بھی کون تھا؟ وہ ابراہیم کا نور نظر تھا۔ اس بیٹے نے کیا کہا؟ بیٹے نے کیا کہا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، یہ نہیں کہا یا ابت افعل ما ترى، یہ نہیں کہا بیٹے نے کہ اے ابا جان جو آپ نے دیکھا ہے وہ کریے، بلکہ کہا یہ کہ جو آپ کو حکم ملا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم کا نور نظر ہے اور ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور ان کو جو خواب ملتا ہے، نبیوں کا خواب بھی حکم الہی کے درجے میں ہوتا ہے، لہذا یہ آپ نے خواب نہیں دیکھا ہے بلکہ یہ اللہ کی جانب سے آپ کو حکم ملا ہے، آپ جو ہے کر گزریے۔ اچھا پھر سوال ہوا بیٹے میں تو تیری گردن پہ چھری چلا دوں ہمت کر کے، لیکن پھر تو عین وقت پر بدک جائے گا۔ تو بیٹے نے بھی کتنا شاندار، کتنا عقل مندی کا جواب دیا ہے۔ ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب جب آپ مجھے گدھے پہ چھری چلائیں گے، اگر میں اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا تو میں پہلے کے صبر کرنے والے لوگوں میں، اللہ کی آزمائش میں اترنے والے لوگوں میں، اللہ کے امتحان میں کامیاب ہونے والے لوگوں میں ہو سکتا ہے اللہ مجھے بھی شامل کر دے۔ یہ نہیں کہ میں اپنی گردن کٹوا لوں گا، اگر میری گردن کٹ گئی تو میں ان کامیاب لوگوں میں ہو جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد تو بتانا یہ تھا میرے بھائی، ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانی ہے، اور پھر قربانی کے بعد اللہ نے ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑا۔ حضرت حاجرہ نے کہا تھا نا انی قد ضیعنی اللہ، کہ اللہ مجھے ہرگز ضائع نہیں کرے گا، لن یضیعنی، اللہ مجھے ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ویسے ہی کہا، جیسا کہ ایک جنگل جیسی جگہ پر جہاں پر انسان تو انسان کوئی جانور بھی کوسوں دور تک نظر نہیں آتا تھا، اس جگہ کو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آباد کروایا، اور ابراہیم سے کیا کہا؟ ابراہیم تم بیت اللہ کی تعمیر کرو۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس جذبے کا کچھ حصہ ہمیں بھی خیرات کے طور پر عطا فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کرنے، قرآن مقدس نے نقشہ کھینچا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم اور اسماعیل دونوں کیا کر رہے تھے؟ ابراہیم مستری تھے اور اسماعیل مزدور تھے، باپ بیٹے دونوں بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ نماز پڑھنے آئے جمعہ کے دن تو دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے رزق کا دروازہ کشادہ کر دے، لاک ڈاؤن کے نقصان کی بھرپائی کر دے، اور ہمارا یہ کر دے، ہمارا وہ کر دے۔ ہائے ہائے، ابراہیم کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار آپ نے حکم دیا ہے ہم تو کر رہے ہیں، لیکن کوئی اس میں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، کوئی توہین نہ ہو جائے، آپ کی سایہ نشان میرے ہاتھ سے ویسا بیت اللہ نہیں بن سکتا جیسا کہ آپ چاہتے ہوں۔ اے اللہ جو لفظیں ہوں اس کو ختم کریے گا اور قبول کر لیجیے اس کو۔ اور اس کے بعد دوسری دعا کیا کیا؟ ربنا واجعلنا مسلمین لک۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ جذبہ اور یہ یقین اور یہ عادت اور یہ طبیعت جس دن مسلمانوں کی ہو جائے گی انشاءاللہ مسلمانوں کی حکمرانی ہو جائے گی۔ آج کون مسلمان ہے جو اپنے گھر میں اپنے بچوں کو جگاتا ہو فجر کی نماز کے لیے؟ میں کہا کرتا ہوں اس وقت 5% لوگ نمازی ہیں، اور اس 5% میں 1% لوگ فجر کے نمازی ہیں، اور اس میں بھی 1% لوگ ایسے ہیں جن کی پوری فیملی فجر کی نمازی یعنی 5 وقت۔ کون ایسا باپ ہے جو اپنے بیٹے کو اپنے گھر والوں کو فجر میں جگاتا ہو؟ شاید 1000 میں نہیں، لاکھ میں ایک آدھ گھر ایسے ملیں گے۔ ایک صاحب سے ہم نے کہا ہمارے یہاں مکان مالک وہاں نماز ہوتی ہے جماعت کی، الحمدللہ پوری لاک ڈاؤن پر پوری نماز ہوئی جماعت سے، فجر رمضان گزر گیا، رمضان کے بعد پھر ہم نے کہا بیٹے کو جگائیں گے، بولے بہت اٹھایا اٹھتا نہیں۔ میں نے کہا اگر اسی گھر میں سانپ نکل آئے اس کے روم میں تو کیا کریں گے آپ؟ کیسا اٹھائیں گے؟ اور اٹھائیں گے چھوڑ کے چلے آئیں گے؟ چلو اٹھایا تو اب کاٹ لیں گے وہ سانپ کو، کیا ایسا آپ کریں گے؟ بولے نہیں۔ تو ہم نے کہا جیسا اگر خدا نہ خواستہ سانپ نکل آئے جیسا اٹھانا چاہیے ایسا ہی فجر کے لیے اٹھانا چاہیے۔ اور سانپ سے خطرناک، بہت خطرناک چیز تو جہنم کی آگ ہے۔
جہنم کی آگ کو آپ نے دیکھا نہیں، اس کا یقین نہیں، اس لیے آپ کا بیٹا 10 بجے تک سوتا ہے، آپ کو کوئی پرواہ نہیں، بھائی سوتا ہے، باپ سوتا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کر رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک، حالانکہ خود فرما بردار ہیں۔ آئے ہائے کیسی فرما برداری کہ اپنے باپ کو چھوڑا، اپنے گھر والوں کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنی بیوی اور بچوں کو کئی سال تک مکہ المکرمہ میں چھوڑا، اور اس کے بعد اللہ کے حکم پر آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ ساری قربانیاں دینے کے باوجود بھی کیا کہہ رہے ہیں، ربنا وجعلنا، اے پروردگار ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھیے گا۔ یہ صرف قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار نہیں ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی سارے نشیب و فراز، ان کی ایک ایک نقل و حرکت کی یاد کراتی ہے قربانی۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک، اور ہماری اولاد میں سے جتنے بھی آئیں وہ سب اللہ اپنا فرما بردار بنائے۔ اس کے بعد دعا کیا گیا ربنا وابعث فیہم، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم، بتائیے اتنا مقدس کام کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ تو کھلیان مانگا، نہ کھیت مانگا، نہ مال و دولت مانگا، نہ عزت مانگی، نہ شہرت مانگی، نہ حکومت مانگی، اگر مانگ لیتے تو سب مل جاتا۔ ہائے 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 کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پروردگار سے عشق، کیسا محبت، کیسی فنائیت کا جذبہ کہ کچھ نہیں مانگا، پروردگار میری اولاد اور میری ساری نسلیں تیری فرما بردار رہیں، بس یہی میری زندگی کی اور میری آنے والی نسلوں کی زندگی کی یہی پونجی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، خداوند قدوس نے ابراہیم علیہ السلام کا جیسے ہی امتحان لیا، ویسے امتحان لینے کے بعد پھر اسی طرح کا بے انتہا ان کو انعام دیا۔ اسی انعام میں سے حج ہے، اور حج کے پیچھے جتنی عبادتیں ہیں وہ سب ابراہیم کی یاد دلاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور سارے انسانوں کو کہہ دیا کہ دیکھو، جب بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام سے کہا تم اس پہاڑی پر چڑھ کر آواز لگاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ اے لوگوں، اس گھر کی عبادت کے لیے، اس کے طواف کے لیے، اس کے رکوع و سجدے کے لیے آؤ۔ تو ساری مخلوق، کتابوں میں لکھا ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں انسان اس وقت آباد تھے، سب نے ابراہیم کی آواز کو سنا اور ان لوگوں نے لبیک کہا۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اور آگے کہ ارواح نے آواز ساتواں آسمان تک گئی، اور ساتواں آسمان میں اللہ کے قرب میں جتنی مومنین کی ارواحیں ہیں ان روحوں سے بھی لبیک کی آواز آئی۔ اور حدیث میں حضور نے فرمایا جن روحوں نے جتنی مرتبہ لبیک کہا ہوگا وہ اتنی مرتبہ دنیا میں آنے کے بعد حج اور عمرہ کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آواز جب ہوئی تو اس کے بعد پھر بہت جن کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا وہ حج پہ جائیں گے۔ اب حج میں ابراہیم کی طرح طواف کرنا ہے، ابراہیم کی طرح سعی کرنا ہے، اسماعیل اور ہاجرہ کی نقل اتارنا ہے، مینا جانا ہے، مزدلفہ جانا ہے، اور اس کے بعد رمیہ جمرات کرنا ہے، کیونکہ رمیہ جمرات ابراہیم نے کنکری ماری تھی جب شیطان بہکانے کے لیے آیا تھا تو رمیہ جمرات کیا تھا، اور اس کے بعد مینا میں ابراہیم نے قربانی کیا تھا، تو اسی جگہ تم کو بھی جانا ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ بندے، پورے شہر فیض آباد کی 4 لاکھ کی آبادی ہے، 4 لاکھ کی آبادی میں 400 لوگ بھی مشکل حل میں جائیں گے، تو وہی لوگ تو صرف ابراہیم کی نقل اتار سکتے ہیں۔ ابھی باقی سارے لوگ ابراہیم کی نقل کیسے اتارنا؟ تو اللہ نے نظام یہ طے کیا کہ اے میرے سارے بندو، میرے ابراہیم نے ایسی میری محبت میں اپنے آپ کو ختم کر دیا، فنا کر دیا، ہم اس کی ایک یادگار کو پوری دنیا میں پھیلا دے رہے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ ابراہیم کی نقل اتارنے کے لیے حجاج کرام وہاں پہنچے، اور پھر حجاج کی نقل اتاریے آپ اپنے اپنے گھروں میں قربانی کی شکل میں۔ اور اس کے بعد پھر اگر آپ غریب ہیں، آپ کے پاس مال نہیں، قربانی نہیں کر سکتے، تو وہ اللہ کے بندے جو 5 دن جو مینا، مزدلفہ اور عرفات میں چکر لگا رہے ہیں، اور اس کے بعد اپنے بال کا اور اپنے قبروں کا ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ابراہیم کی نقل اتارنے میں مگن ہے، آپ ان کی نقل یہ اتاریے کہ آپ 9 تاریخ سے لے کر کے 13 تاریخ کے اثر تک کم سے کم تکبیر کیجیے۔ یہ بھی مشبہ تشابہ بالحجاج ہے، یعنی حاجیوں کی یہ بھی نقل علماء نے لکھا۔ اب قربانی کیسے؟ تو قربانی ایسے ہی نہیں اللہ نے رکھا، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہا، یہاں تک کہلوا دیا من استطاع منکم ضحن، کہ جو آدمی قربانی کی طاقت رکھے اور پھر بھی قربانی نہ کرے تو حضور نے فرمایا وہ کیا کرے؟ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے،
اور اللہ کو یہ قربانی والا عمل اتنا زیادہ پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وبارک وفدیناہ بذبح عظیم کہ ابراہیم ہم نے تمہاری گردن کو تو بچا لیا، لیکن اس گردن کی اس نقل صرف ایکٹنگ میں، یعنی میرے راستے میں قربان ہو رہے تھے تم اور ہو جاتے، ہم نے تم کو تو بچا لیا، لیکن ہم اس ایک جان کے بدلے میں کروڑوں جانور قیامت تک ذبح ہوتے رہے گی تمہاری اس یاد پر، تمہاری وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے ایک بہت بڑا فدیہ تم کو عطا کر دیا ذبح عظیم کے ذریعے۔ آج ابراہیم کے اسماعیل اور ابراہیم آپ جب دعا پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ جب دعا پڑھتے ہیں تو آیت یہی کہتے ہیں نا کہ اے اللہ جس طرح آپ نے ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی کو قبول کیا تھا، پروردگار ہماری اس بکرے کی، اس جانور کی قربانی کو بھی کیا فرمائی؟ قبول فرما لیجیے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ابراہیم علیہ السلام کی ان ساری پوری زندگی اور قربانی کے بڑے مسائل انشاءاللہ آئندہ جمعہ اگر میں رہا تو پھر بات کروں گا۔ سارے مسائل سے ایک ایک باریک باتیں، بہت سی باتیں نکلتی ہیں۔ ان ساری باتوں سے خلاصہ یہ نکلا کہ ابراہیم اور ان کی بیوی ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل، ان تینوں نے بے شمار اور بے مثال قربانی اللہ کے لیے دی۔ اسی طرح اس کی کاپی پیش کیا ہے آنے والے دور میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے۔ کیسا کہ بیوی کہہ رہی ہے اپنے شوہر سے، دیکھو جا تو رہے ہو اللہ کے رسول کے آواز پر، لیکن واپس مت آنا، تم شہید ہو جانا۔ اللہ کے رسول کے بعد ایک صحابی آ رہی ہے، یا رسول اللہ میرا شوہر میرا بیٹا شہید ہو گیا اللہ کے راستے میں، اب یہی ایک بچہ ہے، آپ نے اعلان کیا ہے کہ جس کے بعد جو ہو وہ پیش کرے، صرف یہی ایک بچہ ہے۔ حضور نے فرمایا یہ کیا کام آئے گا؟ اے اللہ کے رسول یہ کوئی کام تو نہیں آئے گا، لیکن اگر کوئی دشمن آپ کے اوپر تلوار اور تیر سے بارش کرے گا تو آپ اس کو ڈھال بنا لیجیے گا، کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں آپ کے پاس ڈھال نہیں، اس لیے آپ اس کو ڈھال بنا لیجیے۔ تو اسماعیل کی مثال، ابراہیم کی مثال اور ہاجرہ کی مثال حضرات صحابہ نے پیش کیا۔ پھر اس کے بعد یہ قربانی آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کا امتحان مقصود ہے؟ شاعر نے کہا ہے کہ یہ قربانی کا مطلب، یہ قربانی بار بار اسی لیے آ رہی ہے کہ اے ایمان والو، تم جس طرح ملت ابراہیم پر ہو، حضرت ابراہیم کی ملت پر ہو، تم ابراہیم کی علیہ السلام کی فطرت کی چیزوں کو تمہارے لیے عبادت بنایا گیا، سنت بنایا گیا، جس طرح قربانی سنت بنائی گئی ہے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل نے اور حضرت ہاجرہ نے جیسا جذبہ پیش کیا ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے حکم کو زندہ کرنے کے لیے جیسی قربانی دی ہے، تم کچھ نہ کرو۔ آج کے دور میں اس بے زبان جانور کی قربانی لینے کے پیچھے یہ پیغام ہے، تم اسلام میں گھر میں تم دعوت نہ پہنچاؤ، اسلام نہ پہنچاؤ، صرف اپنی زندگی میں اسلام پہنچا دو، یہ تمہاری قربانی ہے۔ ورنہ ہو سکتا ہے کل یہ بے زبان جانور قیامت کے دن کھڑا ہو، پروردگار اس نے ہمیں بڑے چاؤ سے لایا، بڑے شوق سے لایا، اور اس نے مجھے ذبح کیا اور خوب کھایا کھلایا، آپ اس سے پوچھیں اس نے کتنی قربانی دی اپنی خواہشات، اپنے جذبات کی، اپنے مال کی، اپنے اولاد کی، اپنے وقت کی کتنی قربانی دی۔ اس کی تو یہ بھی قربانی نہیں ہوتی تھی کہ جمعہ کے دن پہلی اذان پر آ سکے گی، آپ اس سے قربانی دی۔ ہائے مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بکرا آیا اور بکرے کے لیے قصائی کو بلایا عید کے دن، اور عید کے دن قصائی کو بلانے کے بعد کہا کہ یہ بکرا ہے، اور قصائی نے جیسے ہی بکرے کے وہ قریب ہوا بکرا فوراً لیٹ گیا، اور لیٹنے کے بعد اپنی گردن تان لی۔ اب وہ قصائی بہت خوش کہ ارے آج تو تھوڑا محنت کرنی پڑتی تھی بکرے کو پٹکنے میں، آج تو کچھ بھی کرنا نہیں پڑا، فوراً تلاش کر رہا ہے حضرت کہاں ہیں؟ اب حضرت ایک دروازے کے پیچھے ہاتھ میں چھری ہے اور بے زار و قطار رو رہے ہیں، حضرت آئیے ذبح کریے۔ حضرت رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ پروردگار کہیں ایسا نہ ہو اس جانور کی تو قربانی ہم لے لی، لیکن جیسے مجھے قربانی دینی تھی تیرے دین کے زندہ کرنے کے لیے، تیرے دین کو پھیلانے کے لیے، کل قیامت کے دن کہیں اگر اس نے میرے خلاف شکایت کر دیا تو میرا کیا بنے گا؟ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ ہے قربانی کا مقصد، قربانی کا فلسفہ۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے اگر وقت رہا تو انشاءاللہ
بہت اور بات کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قربانی کے پیغام کو، قربانی کے مقصد کو اور اس کے فلسفے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے گھروں میں، اپنی زندگی میں ہم سب کو 100% اسلامی احکام کو زندہ کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد اتر پردیش کے ایک معروف عالم دین حضرت مولانا آدم مصطفیٰ صاحب کا بیان سنہری مسجد دال منڈی میں ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرت کے اس بیان سے فائدہ اٹھائیں۔ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأصحابه وأزواجه وذريته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأفضاهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمدا وصل الله وصل رسوله اللهم اغفر للعباس وولدي مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم اللهم أجل الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم اغفر الكفرة واليهود والنصارى والمشركين اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان واحفظ صدورهم واجمع قلوبهم وثبت أقدامهم اللهم لا تسلط علينا بل لا يرحمنا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنود والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارفع عنا البلاء والوباء 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 اللهم إني أعوذ بك من الكورونا اللهم احفظ الكورونا لجميع المسلمين والمسلمات في كل عالم خصوصا في الهند اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سمجھ یہ کر لیں اور ہمارے چاروں کرتے ہیں اللہ اکبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى
ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Allah